عشق رسول، فیضان اولیاء، فیضان صحابہ اور اس طرح کے مضامین اور تصوف کے مضامین پڑھ پڑھ کر ان میں سے اگر یہ بیانات فرمائیں گے نا تو خود ان پر بھی اثر پڑتا رہے گا اور ترکیب بنتی رہے گی۔ پاپا یہ ابھی آپ اشارہ فرما رہے ہیں اس طرف کہ آپ مطالعہ کیا، مطالعے میں بھی شاید اس قسم کی وہ نیتیں آپ فاسد کہیں یا کیا کہیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں کہ یہ پڑھوں گا تو بتاؤں گا کسی کو کہ یہ تو وہ حیران ہوگا، خوش ہوگا اور داد ملے گی، کیا بات نکالی جناب اس نے، کہاں سے پڑھ کے لائیت نہ رہی نا، اللہ کے لیے نہ ہوا، اصلاح کے لیے مطالعہ رہے، اس پہ توجہ رہے، اس کے حوالے سے کچھ۔ امام غزالی نے صاف اس پہ تنقید فرمائی ہے اس پر کہ کوئی اچھا نکتہ اس کو مل گیا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، واہ واہ ہوگی، کیا یار سبحان اللہ، کیسی حکایت سنائی، کیسی روایت سنائی۔ تو یہ کافی مذموم ہے یہ صفت جو ہے نا۔ یہ اسی طرح نعت خوان بھی یہ اچھا کلام کوئی مل جائے، کلام جو شریعت کے مطابق ہو، ہر کلام اچھا ہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، نعت شریف جیسے، لیکن یہ ڈھونڈیں گے شاعروں کی کتابیں پھنگولیں گے، بڑی رات آ رہی ہے تو اس میں ایسا کلام پڑھوں گا جو کسی نے نہ پڑھا ہو، نیا، پھر وہ چھپا کے رکھیں، کسی کو بتائیں گے نہیں، اور مائک پر آ کر ہی بس یہ پڑھیں گے کہ بتائیں گے، دوسرا پڑھ لے گا تو یہ ان کو صدمہ ہوگا اس کا۔ تو اب یہ نیت کیا اللہ کے لیے تو نہ ہوا نا، اپنے نفس کے لیے ہوگا، لوگ بولیں گے یار کیا کلام لے کر آئے، واہ یار کمال کر دیا یار، آج تک نہیں سنی تھی یہ نعت، اب بس اس کو اس کا پگار مل گیا، اس کا جو کچھ ہے اس کو مطلب اجر مل گیا، اس کا مزہ آ گیا اس کو، دعا عیسائی بھائی نے تعریف کر دی، تعریف نہیں بھی کی تو بس نگاہ تحسین دیکھ لیا، واہ رپلائی مل جاتا، ہاں بس رپلائی مل گئی، ان کو مزہ آ گیا۔ اب اسی طرح جہاں چند بیانات ہوں، 4-6 بیانات، اب اس میں بھی رہوں سب سے بالا، اس طرح کی اگر نیت داخل ہو جائے، پھر مواد وہ ایسا تلاش کرے کہ وہ سب میں سے ایک نمایاں رہے کہ یار اس نے بیان کیا ہے۔ عام دنیا میں معاملہ ہے نا، ایک جملہ کہا جاتا ہے یار ہٹ ہو گیا، یہ پرانا ایک جملہ میں سنتا آ رہا ہوں، جملہ دوبارہ ہٹ ہو گیا یعنی آپ کا فلاں کام ہٹ ہو گیا، مشہور ہو، یہ موسیقاروں گلوکاروں کے لیے پہلے میں سنتا تھا بابا تمہارا گانا ہٹ ہو گیا، اب گویا کہ میں ایسا بیان کروں کہ میرا بیان ہٹ ہو جائے، میں ایسا کلام پڑھوں کہ میرا کلام ہٹ ہو جائے، یعنی یہ میرا یہ جو ہٹ ہو جائے نا، اور یہ مطلب کہ لوگ واہ واہ کرنے لگ جائیں گے، یار بس کیا تم نے یار، اب اس کو یہ کانٹا نکلے کیسے سمجھ میں نہیں آتا بابا، ایسا کانٹا گھس چکا ہے یہ۔ کل بات ہوئی تھی نا اپنی وہ فرسٹ آنے پر، ممتاز آنے پر، امتحان میں، تو اس پر کافی بات ہوئی تھی، کلام ہوا تھا کہ یہی کہ مطلب وہ نیتیں تو بن نہیں پائی نا کسی سے، کہ اس کی نیتیں کیا فرسٹ آنے میں، فرسٹ آنے کی خواہش پر یہ نیت تو شاید کی سکتی ہے کہ اپنے جو دوسرے ہم پلہ یا ہم جماعت ہیں ان کو صدمہ پہنچاؤں گا، یہ نیت تو سمجھ میں آتی ہے، اگر کرے تو کوئی، نہ کرے تو انڈائریکٹ ہو جاتی ہے کہ سارے جو فرسٹ نہیں آئے گا وہ صدمہ تو ہوگا، دوسروں کو حسد کرنے کا موقع فراہم کروں گا، یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دوسرے حسد بھی شاید مبتلا ہوں گے کہ اچھا بدگمانی کے موقع دوں گا کہ ممتحن سے اس نے ترکیب بنا لی تھی، ایگزامینر سے، تو اس لیے اس کو اتنے نمبر مل گئے، تو اب ممتحن بھی گیا، بدگمانی کے لپیٹ میں آیا اور یہ بھی لپیٹ میں آیا، دونوں کے بارے میں بدگمانی، ایسا ہوتا ہوگا طلبہ میں، تو اس طرح اب اول آؤں اور میرٹ میں آؤں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سامان، لیکن خیر یہ نیتیں نہیں ہیں، اس میں کوئی نیتیں کرتا نہیں ہوگا، لیکن اچھی نیتیں تو خاص کوئی سی بابا اس میں بھی تھوڑا اللہ بہتر جانے، جس طرح نعت خواں آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ کلام چھپا کے رکھتے ہیں، اور اس طرح اب طلبہ بھی اب تیاری کا جو انداز ہے یا جو کوئی اس طرح سوال ہے یا نوٹس اس نے تیار کیے ہیں تو وہ بعض اوقات وہ دوسرے کو دیتا نہیں، شیئر نہیں کرتا، اس کو دیتا نہیں پڑھنے کے لیے کہ میں پڑھوں، یہ پڑھ لے گا، یہ بھی یہی لکھ دے گا، اس کو بھی اتنے نمبر مل جائیں گے، میں فرسٹ کیسے آؤں، اس قسم میں کچھ معاملات ہوتے ہیں باپا، یہ شرارت ہے، سیدھی سیدھی شرارت ہے، ورنہ مسابقت بولتے ہیں کمپٹیشن کو، مسابقت تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی قصوہ شریف
قصوہ. تو عجائب القرآن مع غرائب القرآن صفحہ 331. حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی سواری فرمائی، اور آپ کی 2 اونٹنیاں بہت مشہور ہیں، ایک قصوہ اور دوسری عذبہ، جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ کبھی دوڑ میں کسی اونٹ سے مغلوب نہیں ہوئی تھی، مگر ایک مرتبہ ایک اعرابی کے اونٹ سے دوڑ میں پیچھے رہ گئی، تو حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بہت شاق گزرا. اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پر یہ حق ہے کہ جب وہ کسی دنیا کی چیز کو بلند فرما دیتا ہے تو اس کو پست بھی کر دیتا ہے. مروی ہے کہ آپ کی اونٹنی عذبہ نے آپ کی وفات کے بعد غم میں نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور وفات پا گئی. یہ عذبہ، میں نے قصوہ کہا تھا، عذبہ کا واقعہ ہے. 2 اونٹنیاں تھیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مسابقت میں، دوڑ میں، جس کو آج کل گھوڑا ریس جیسے لگاتے ہیں، تو آج کل تو غالباً جوا سنا ہے اس پر کھیلتے ہیں، لیکن وہ معاذ اللہ اس طرح کا ریس نہیں ہوئی ہوگی. تو وہ پیچھے رہ گئی دوڑ میں. اب کیا موقع تھا اور اس کا تفصیل نہیں ہے اس میں. تو اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کو ہم یوں کہیں کہ ہر کمال کو زوال ہے. یعنی دنیا کی ہر شے کے ہر شے جس میں کمال ہو اس میں زوال ہے. تو یوں مسابقت تو پہلے سے ثابت ہے، جو مقابلہ جس کو ہم کہتے ہیں، کمپٹیشن کہتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو نعوذ باللہ ظاہر ہے کہ کوئی منفی سوچ ہی نہیں سکتا نا. تو اگر سوچے گا تو گیا کام سے، اس کا راہ کیا. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان تو یہ سب مخلصین تھے. ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جو مسابقت کے میدان میں کودیں، اپنی نیتیں کیا کیا. اب میرے سامنے وہ باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو، اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو، کہ اس طرح تو محفوظ رہو گے. نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا. ہاں، یہاں تو ہم لوگ تو بلندی چاہتے ہیں، نام 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 ہونا چاہیے. جن کا اشتہار میں نام آتا ہے وہ بھی شاید جھگڑتے ہوں گے کہ وہ لقب کیوں نہیں ڈالا میرا، جھگڑتے ہوں گے. کوئی طوطی بنتا ہوگا، کوئی قمری، کوئی بلبل. بلکہ جو لقب معروف ہو کوئی اور لگ جائے تو شاید یہ بھی ناراضگی ہو جاتی کہ وہ والا کیوں نہیں لگایا جو میرے ساتھ معروف ہے. مجھے اس کا اتنا تجربہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو پہلوان مدینہ بول دیا نا، تو میں نے اس کی بھی تحریریں دیکھی، پہلوان مدینہ. کسی کو دیوانہ بول دیا، اس نے دیوانہ لکھنا ہے. شہر عطار کسی کو بول دیا ہوگا کبھی. اب میں اپنے منہ سے سگے عطار تو بولنے ذرا نہیں، شہر عطار اب ہو گیا. اب یہ بیوقوف بھی کیسے بولوں اس کو یار، یہ خود اپنا لقب طے کر لے. اگر میں نے کہا تو تم کا کوئی شعر بن گیا اپنے منہ سے یار. شعر تو ذرا بڑی بات ہوتی ہے نا، سگ یہ عاجزی ہے. تو ہے مطلب سب کو یعنی کہ بس اچھا لقب کوئی اپنے کبھی بول دینا یا خوش طبعی میں بھی بول دیں تو بن جاتا ہے. کئی پہلوان مدینہ میرا خیال ہے معاشرے میں ہوں گے آج کل، پنجاب میں شاید زیادہ ایسا دیوانہ مدینہ لکھیں گے. میں نے پھر دیکھا، تحریریں دیکھی، کسی کو بلبل مدینہ بول دیا، وہ لکھ لیا. کسی کو اس طرح کا کوئی لقب دے دیا میں نے. تو اور ان کے وہ کیا آتے ہیں، البم آئیں گے، کچھ بھی آئیں گے، لکھا ہوگا اس میں. وہ جو زیادہ فعال ہو اسے کوڑن شاہ بعض اوقات آپ پیار سے فرماتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوڑن شاہ بھی بولتے ہوں گے. میرے کو کوڑن شاہ بولا ہے.
اگر لکھتے نہیں ہوں تو 4 آدمیوں میں تذکرہ تو کرتے ہوں گے. پاپا یہاں وہ لپیٹنے والا معاملہ آ جاتا ہے نا, وہ جسے کہتے ہیں ملمہ کاری کے. اب وہ یہ سعادت ہے جناب, مجھے میرے شیخ نے یہ نام دیا ہے, تو اب یہ کہہ کر چلا لینا اور بیچ میں غور ہو نہیں پاتا, کیسے اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو ابو تراب کا خطاب ارشاد فرمایا. مٹی لگی ہوئی تھی بدن مبارک سے, اس پر ابو تراب اٹھ اے مٹی والے, قم یا ابا تراب. تو اور بھی آپ کے ابو الحسن بھی کنیت ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہی کنیت ہے ابو تراب, کہ مجھے سرکار نے کنیت دی ہے. تو یہاں ان کے اخلاص کو چیلنج کوئی نہیں کر سکتا نا, ہے نا. وہاں ہم سوچنے والے نہیں ہیں, منن والے, آنکھیں بند کر کے منن والے. لیکن میرے آپ کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہے نا یار. بابا اسی طرح ایک تو شہادت کی نیت نہ ہو اور پھر شہادت کہا, تو یہ جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. بے شک بے شک, اللہ تعالیٰ جاری رکھنا کا نصیب فرما دے باپا. ہاں تو شہادت ہے تو دل کو پوچھ, شہادت ہے یا شرارت ہے نفس کی؟ وہی جیسے میرے ہاتھ سے بندوانے میں آپ جس کو پوچھو وہ شہادت ہی بولے گا. تو 3 روزہ تربیت اجتماع کے لیے یہی شہادت دینے والا آپ کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ, اور گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. اور یہ آؤ باندھ تو بس یہی شہادت چاہیے کہ 4 آدمیوں میں نام تو ہوگا اپنا, باقی 3 دن یہاں بیٹھا رہوں تو نام تھوڑی ہوگا میرا, نہیں بیٹھتے. تو یہ مطلب پھر شہادت بولتے ہوئے آدمی سوچے کہ شہادت یہ نفس کی شرارت ہے. آپ بول رہے ہیں, شیطان بول رہا ہے زبان پر آپ کی, غور کر لیا کریں اس پر. پاپا بہت مشکل موضوع ہے. اب یہ کہ چیز نہیں دیکھنی آنکھ بند کر لے بندہ, نہیں سونگھنی ناک بند کر لے, نہیں سننی کانوں میں کوئی انگلی کوئی اس طرح کی ترکیب رکھ لے. اب یہ کہ یہ چیز ایسی ہے کہ وہ کرے کیا, کس چیز کو بند کرے کہ یہ راستہ بند ہو. یہی میں نے عرض کیا نا, صحبت. اب صحبتیں بھی نایاب سی ہیں, ایسی صحبتیں کس کو کہاں سے ملے ہیں. بلکہ یہ باتیں بھی بعض اوقات چپتی ہیں. بالکل, اس کا رد ہوگا, یہی رد کریں گے, ان میں سے ہی شاید کریں گے. اس لیے مجھے یاد آ گیا, میں نے وہ قصبہ شریف کا واقعہ چھیڑ دیا کہ ان کو یہ دلیل یہ دیں گے یا ان کا کوئی استاد دے دے گا کہ یہ بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن یوں بھی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ممتاز کے لیے ممتاز بھائی بنتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ میں نے بھی نہیں کھڑا کیا کہ میں صرف یہی بار بار چوٹ کرتا ہوں کہ اپنی نیت پر غور کرو کہ اپنی نیت کیا ہے. وہ مخلصین تھے, کیا ہم ایسے مخلصین ہیں؟ استاد کی دل ان دلائل کی کب ضرورت پڑتی کہ میں انکار کرتا ہوتا اور اس کو ناجائز کہتا ہوتا. میں تو صرف مطلب ہے کہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اندر جھانکو, اندر کیا ہے, اپنے نفس کو ٹٹولو کہ یہ مروا دے گا آپ کو. میسیج آیا ہے کہ استاد صاحب کی دل جوئی کی نیت کے ساتھ اس طرح عمل کرنے کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال میسیج پڑھتے ہی آیا کہ 365 دن یا پورا جو سال گزرا اس میں استاد صاحب کی دل جوئی کا کتنا احساس آیا, اور یہاں پر سبقت لے جانے کے لیے استاد صاحب کی دل جوئی کی نیت بنانے کے حوالے سے میں غور کرتا رہا. پاپا ایک نئی صورت بھی اس میں آئی ہے کہ اب جو لوگ مشہور ہوتے ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے, یا خاص طور پہ مذہبی طور پہ مشہور لوگ ہوں, علماء ہوں یا شخصیات ہوں, پہلے لوگ ان سے ملتے تھے تو دعائیں کرواتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اب کسی بھی ایسی مشہور شخصیت سے ملاقات ہو, پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانی ہے. اب یہ تصویر مطلب پہلی ملاقات میں ہی موبائل فون نکلیں گے اور کوئی برابر میں کھڑا ہو جائے گا, کوئی کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا, نہ دعا کا کہنا ہے نہ آگے کوئی بات کرنی ہے, بس تصویر کھنچ گئی فوراً غائب ہو جائیں گے, کام پورا ہو گیا. ایسے کام بھی کرتے ہیں بالکل. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا, عوام کے اندر بھی باپا یہ ایک ایسا مطلب اب کہیں بھی مقام پر چلے جائیں, مبارک مقام پر بھی آپ ہوں, آ کر کوئی ملاقات کرے گا تو سب سے پہلا کام اس کی آرزو تمنا ایک ہی ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک تصویر کھنچوانی ہے. بجا فرمایا. ایئرپورٹ پر جی کہیں بھی جائیں, مطلب وہ ملاقات کرتی, پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی ملتا تھا تو کہتا تھا دعا کیجئے گا, بچہ بیمار ہے, گھر میں یہ پرابلم ہے. اب کچھ نہیں ہے, اب صرف تصویر آپ کے ساتھ کھنچوانی ہے. ہاں دونوں ہی کام ہو رہے ہیں, دعا کا بھی کہتے ہیں تصویر بھی کھنچواتے ہیں. یہ ہم کو تو جب جی میدان میں آتے ہیں نا یار, مجھے تو
اب ظاہر ہے کہ مجھے جو چھوڑنے آتے ہیں اس طرح بھائی وہ ایئرپورٹ کے گیٹ تک آتے ہیں نا، اندر جانے والے، اندر گیا اب میں ہوں اور وہاں کا عملہ ہے یا وہاں میں جو بھی ہے، تو وہاں ایسی آزمائش ہوتی ہے، یعنی کہ چپ چاپ یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں بعض اوقات۔ وہ اتنا تنگ آتا ہوں بعض اوقات خود ملا کر دے دیں گے، ذرا ہمارے ابو سے بات کر لو، میری وائف سے بات کر لو، کبھی تو ایسا پھنسا دیتے ہیں کہ کیا کروں یار، بہت آزمائش میں آ جاتا ہوں۔ پھر بہت سنبھل کے بولنا بھی ضروری ہے، بعض اوقات نہیں رہتی توجہ، سامنے ٹیپ ہو رہا ہوگا، اب ایسی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے کہ بولنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ ریکارڈنگ ہو گئی، اور اس طرح مطلب یہ کہ یہ ریکارڈنگ وہاں ہو جاتی ہے، بارہا ہو جاتی ہے ریکارڈنگ۔ تو خیر آپ کو تو یہ مسائل درپیش کم ہی آتے ہوں گے، ہم کو مجھے بہت آزمائش ہے اس میں، دھڑا دھڑ، یعنی کہ خطرات بھی ہوتے ہیں اس پہ بعض اوقات کہ کوئی ایسا مطلب کچھ کا کچھ مطلب کہلوا کر جواب لے کر، ایک نام لیے بغیر واقعہ بتائے بغیر میں بتاؤں گا کہ ایک بیچارے اسی طرح ہمارے رکن شورا کا چڑھ گیا تھا پچھلے دنوں کچھ، کہ وہ کوئی سوالات کیے اس سے کسی نے بالکل اپنائیت کا پہلے انداز کیا، سوال جواب کیا، اب وہ جواب دینے میں بیچارے رکن شورا ہمارے بہت ٹالتے رہے اس کو، وہ بار بار بولتا تھا کہ آپ کا موقف کیا ہے، اب ان کا جواب نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے موقف کے خلاف ہے، جب یہ احتیاط کر رہا ہے اس کو پھنسایا تھا، آپ کو پتہ ہوگا شاید پہنچ گئے ہوں گے، نہیں پہنچے، میں کوئی اشارہ نہیں دے سکتا۔ تو وہ ایک اپنے رکن شورا کو بیچارے مدنی ہے، اپنے بیچاروں کو ایسا اس نے گھیرا تھا، اتاری بن کے گھیرا تھا کہ میں اتاری ہوں کر کے، اس کو جو گھیرا تھا نا کہ واقعی یعنی کہ وہ کیا کرے بیچارہ، وہ سارا پھر وہ نیٹ پر یا وہ اب طرح طرح کی الٹی سیدھی کیا بولتے ہیں وہ سسٹم نکلے، اس پہ چڑھا دیا تھا، اور مجھ تک بھی پہنچ گیا، کسی نے کہا کہ یار یہ ذرا سنو اس کو، تو وائس آواز تھی اس کی، اس نے موبائل پہ وہ ٹیپ کر لیا تھا چپکے سے، اس طرح کی ٹیپیں کرنا بغیر اجازت مجھے تو خیانت ہی لگ رہی ہے، تو اس کو خامخواہ پھنسا کر بیچارے کو، بات خیر اس نے کوئی وہ غیر اخلاقی باتیں نہیں تھی، لیکن وہی مطلب پھنسانے والی باتیں تھی۔ تو خیر میرے پاس تو فون ہی میں نے نہیں رکھا، اب اس میں ایک اور نوبت کمی آتی ہے اس طرح، لیکن میں نے کہا جب میں عوام میں آتا ہوں یا باہر ملک، وہاں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوتا بچانے والا مجھے، وہاں کبھی پھنسنے کی ترکیب بن سکتی ہے۔ تصویر میں ایک بڑی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ جو کھڑا ہو کر تصویر کھنچوا رہا ہے وہ کون ہے۔ بعض اوقات کوئی مطلوب آدمی، کیونکہ کچھ عرصے پہلے کچھ ایسی پکچرز کچھ پاکستان کی مشہور شخصیات کے ساتھ لوگوں کی آ گئی کہ جو مطلوب تھے دنیا میں، انہوں نے کوئی غلط کام کیے ہوئے تھے، وہ وضاحتیں دیتے گئے کہ ہم سے تو لوگ ملنے آئے، برابر میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لی، ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن اس طرح کی باتیں بہت آئیں کہ ان کا ان سے تعلق ہے۔ تو بعض اوقات جب ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ جیسے ہوا کہ کوئی آ کے تصویر کھنچوا لے، اب وہ پتہ نہیں کون ہے، اچھا کوشش بھی یہ کرتے ہیں، ہاں کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یا ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر کھنچوائیں۔ اب اس پہ آپ کس طرح بچا جائے، کیونکہ یہ بہت ڈینجرس بات ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کہیں مطلوب شخص ہے اور ہماری کسی اہم شخصیت کے ساتھ اس کی تصویر آ جاتی ہے اور وہ نیٹ پہ لگ جاتی ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ مطلوب ہے یا کوئی فنکار ہے، کوئی ایسا گندا آدمی ہے، تو اتنی مطلب رسوائی کی بات ہے۔ اب میں بھی کروں کیا، میں منع کر دیتا ہوں، میرے ساتھ عیسائی بھائی ہوتے ہیں بعض اوقات منع، ہم کو اجازت کوئی مانگتا تو ہم نہیں دیتے، پاپا اس کا ایک لیکن ہر ایک اجازت نہیں مانگتا، وہ ترکیب سے لے لیتے ہیں۔ ایک حل سمجھ آتا ہے پاپا کہ جب اس طرح کوئی آ کر کھڑا ہو جائے اور تصویر کھنچوائے نا، تو ہم کم از کم اس کے کیمرے کی طرف نہ دیکھیں، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کو بغیر بتائے تصویر کھنچوائی جا رہی ہے۔ ورنہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سارے مل کے کھڑے ہو کر پورا پوز بنا کر کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر کہ یہ گروپ فوٹو کھنچوایا جا رہا ہے، تھوڑا سا مسکرائیے، تھوڑا سا مسکرائیے، تھوڑا اوپر دیکھیے، تو وہ کچھ بھی نہ کرے، ہمارا جو معمول ہے وہ جاری رکھیں۔ اب اگر کسی نے کھینچ لی ساتھ کھڑے ہو کر تو اس میں کم از کم یہ نہیں آئے گا کہ دونوں نے مل کے کھنچوائی ہے۔ تو آنکھوں قفل مدینہ کی پریکٹس کرے، مدینہ مدینہ ایسی یار میرے لیے تو بہت آزمائش ہے، آپ کے لیے تو کم ہے، خیر آپ کو کیش نہیں کروائے گا اتنا مجھے جتنا کیش کروائے گا، میں ان کا خاص آدمی ہوں، تو پیسے ہی بٹور لیتے ہوں تو کیا پتا، میں دیکھو بالکل میں کلوز ہوں ان سے، میرے پاس
بالکل یہ بالکل پوز ایسا دیکھو، وہ پوز دیکھو. بالکل ہوتا ہے ایسا، بالکل. ابھی ہم جب بیچ میں ساؤتھ افریقہ سے آئے نا، تو کسی اور ملک میں اترے تھے، تو وہاں وہ دو پیچھے لگ گئے. وہ وہاں کے اسٹاف کے تھے، مطار کے، اب تھے پنجاب کے. اب وہ یوں کھڑے ہو کر کھنچوائیں، اس کو بلائیں، وہ کھنچوائیں، اور چند انہوں نے پوز لے. پھر میں نے بھگا دیا. میں نے کہا جاؤ یار اب چلو. مطلب وہ حالانکہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتا، وہ کانچ کے ساتھ یوں کھڑے کر کے گلاس میں وہ کھنچوائے. میں دونوں کو جانتا نہیں تھا، دو تھے. اب خدا جانے وہ کون تھے، کیا پتا واقعی وانٹیڈ ہی ہو. وانٹیڈ تو دوسرے ملکوں میں بہت ہوتے ہیں، یہاں سے بھاگ جاتے ہیں مار مور کے، یا ویسے بھی بعض اوقات جھوٹے الزام بھی لگتے ہیں، تو اس پر بھی بیچارہ جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہوں. لیکن اب وہ اگرچہ بے قصور ہوں، ہمارے ملک کے تو وانٹیڈ ہوئے نا، یہاں آ کر صفائی کریں کہ میں مجرم نہیں ہوں. تو یہ ہمارے لیے تو بہت آزمائش ہوتی ہے، خصوصاً میرے لیے. اب میں کروں بھی کیا. ان کو سمجھا دینا کہ جب آپ جیسی شخصیت سے ملاقات ہو تو یہ تصویریں کھنچوانے کی بجائے برکتیں حاصل کی جائیں، دعائیں لی جائیں. یہ بالکل معمول بن گیا ہے کہ کہیں بھی ملیں گے بس پہلا سوال یہ ہوگا ہمارے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے. ایک بار تو کمال ہو گیا، ایک چھوٹی بچی ایئرپورٹ پر میرے پاس آئی کسی ملک میں، اور انکل میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے. قریب کوئی دور تھوڑی کھڑی ہوئی تھی، اس کی ماں لگ رہی تھی، ماں ہی ہوگی ظاہر، اس نے بھیجا ہوگا. منع کر دیا میں نے، ورنہ کھینچتی بھی شاید اس کی ماں، اور کچھ اپنے کو بھی ساتھ لے لیتی تو میں تو داؤ پہ لگ جاتا. ادھر ہوائی جہاز کے اندر بیٹھو تو بھی آزمائش کہ شروع میں تو اس پہ جب وہ تو ٹیک آف لیتا ہے تب جا کر پابندیاں ہوتی ہیں. شروع میں تو موبائل چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی آ رہے ہوتے ہیں، ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور چپ چاپ یہ میری آوازیں ٹیپ بھی کرتے ہوتے ہوں گے. بہت یار سنبھل کے بولنا چاہیے کہ کیا کہلوا لے اپنے سے، ہم کو سدھ بھی نہ ہو اور مشکل کھڑی کر دے. لیکن نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوش نہیں ہوتا، آدمی بول دیتا ہے. بعض اوقات تو ہم نے ڈیلیٹ کروائے ہیں، یا پکڑے گئے تو یار اس کو ڈیلیٹ کرو. پھر مجھے تو سمجھ پڑتی نہیں، اس نے ہاں بول دینا، ڈیلیٹ کر دیا. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا سر، ان کو تو اس ترکیب سے بھائی ڈیلیٹ ہو جائے. لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بکری کی ماں کب تک خیر بنائیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال رضا تاری، مرکز رولیا، لاہور، فیضان مدینہ کانانو. باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہو، بعد میں وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، لیکن بعد میں توبہ کے بعد کوئی اس کو اس گناہ کا طعنہ دیتا ہو، تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ بہت ہی بری بات ہے. حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس گناہ سے کسی نے توبہ کر لی، اس پر عار دلانے والا، شرمندہ کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس برائی میں مبتلا نہ ہو. یہ مضمون ہے حدیث شریف کا. اور یہ تو ہے نا کہ دل آزار طریقہ ہے. توبہ کر لیا، طعنہ دینا، یعنی گویا رب معاف کر دے، یہ بندہ معاف نہیں کر رہا، ابھی تک طعنے دیے جا رہا ہے. حالانکہ یہ بندے کا حق بھی نہیں ہے، حق العبد میں سے بھی نہیں ہے، جو مطلب یہ کہ اپنا حق طلب کر رہی ہے. حق طلب کرنا بھی، اس میں بھی طعنے تو نہیں ہوتے نا، دل آزاریاں تو نہیں ہوتی. وہ جو بھی شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق اپنا حق طلب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. آپ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟
نیز بابا جان میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے۔ اس کو یعنی کہ اپنی ہر ایک کی نفسیات الگ الگ ہوتی ہے، کسی کا ذہن کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے، کسی کا کچھ، تو ویسے اگر کوئی خاص یعنی کہ مخصوص مضمون کی طرف ذہن نہیں ہے تو جیسے کہ بہار شریعت تو 16ویں حصے سے شروع کریں۔ 16ویں حصے میں یہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے مضامین ہیں اور مولکات وغیرہ کا بیان ہے جو دلچسپی پیدا کرے گا، اور پھر چاہیں تو 15واں حصہ پڑھ لیں۔ 15ویں حصے میں جانوروں کا بیان، قربانی کا بیان اور حلال حرام جانور کی تفصیلات وغیرہ اس میں بھی دلچسپ شاید پائے گا اس کو۔ تو اسی طرح اپنے طور پر مطلب یعنی کہ یوں کر کے مختلف حصے پڑھیں، چاہے تو پہلے حصے سے شروع کریں، نمازوں کا، وضو کا۔ یہ تو اس صورت میں کہ جب یہ نماز اور وضو کے جو عقائد کے جو فرائض ہیں وہ جانتا ہو، ورنہ تو پہلا نمبر تو ظاہر عقائد کا آئے گا۔ اب ہم عقائد اسی کو سمجھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا اور استعانت بالغیر کے تعلق سے جو مسئلہ اس کو سمجھتے ہیں، یہ عقائد ٹھیک ہے، یہ عقائد ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کے بارے میں کیا، فرشتوں کے بارے میں کیا، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، ہے نا، ضروریات دین کافی اس میں پہلے حصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا، ان کی معلومات کم ہوتی ہے، تو یہ مناظرانہ معاملات میں جو پڑھ جاتے ہیں وہ زیادہ ان کی معلومات نہیں ہوتی، ان کی معلومات بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو دیگر معاملات جو ہیں کہ جن میں دشمن بعض اوقات بہکاتا ہے، شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے، ان نظریات کے بارے میں بھی معلومات ہو، لیکن یہ عقائد بھی تو ضروری ہے نا جو بہار شریعت کے پہلے حصے میں بیان ہوئے۔ فتح اور رضویہ شریف میں بھی اسی طرح وہ قدیم تو 10واں یار، ہاں 21، 22، 23 اور 12 ان حصوں میں بہت دلچسپ فتاوے ہیں، اس طرح وہ پڑھنے کا ذہن پکا ہوگا، ورنہ پھر اپنی جس طرح جو آپ کی نفسیات ہو اس کے مطابق پڑھیں۔ لیکن یہ کہ اگر اپنا ذاتی فتح و رضویہ ہے جو کتاب ہے تو اس پہ انڈر لائن کر لیں ضرورتاً، اور شروع میں اشارات لکھیں اس کے، تو اشارات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر کر کے، وہ اس سے آپ کو آئندہ کی مسئلہ تلاش کرنا ہو تو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، مبالغہ آرائی سے کیا مراد ہے اور جھوٹی مبالغہ آرائی کی چند مثالیں ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ جل جلالہ وإیاکم، آمین۔ مبالغہ یعنی بڑا چڑھا کر بیان کرنا، تو بعض مبالغے جائز ہوتے ہیں، بعض ناجائز ہوتے ہیں۔ اب جیسے بہار شریعت نے مثال دی ہے کہ کسی کو کہا کہ تجھے 1000 بار کہا، 1000 کی ہے نا مثال، تجھے 1000 بار سمجھایا، اور سمجھایا ہو صرف ایک بار، یا تو اب یہ جھوٹا مبالغہ ہوا کہ ایک کو 1000 بار نہیں کہتے، اور اگر جیسے کئی بار سمجھایا اور اب کہا کہ تجھے 1000 بار سمجھایا، یا 100 مرتبہ کہا، 50 دفعہ تیرے کو بولا، تو یہ چند بار کہا تھا تو یعنی کچھ بار، تو اب یہ مطلب 100 بار یا 1000 بار کہنے میں یہ جائز مبالغہ ہے۔ اب جیسے کہ بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ جس کو زیادہ آدمی اس بیماری کو کیئر نہیں کرتا، اتنا وہ بیماری نہیں کہلاتی، سخت طبیعت ناساز ہے، یہ بھی جھوٹ،
کہ اس کو سخت بولتے ہی نہیں، توجہ بھی نہیں رہتی، ایسی بیماری ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور بھول جانا اور بات ہے کہ ہو بیماری اور بھول گیا وہ الگ بات ہے. تو اسی طرح شدید بخار ہے. اب پوچھا کتنا ہے تو 99 ڈگری ہے، 99.5. شدید بخار ہے، ساری رات تپتا رہا. یہ مبالغہ کہ یہ اس کو تپتا رہا ساری رات یا شدید بخار ہے، شاید اس کے لیے جملے غیر موزوں ہیں. مبالغہ یہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.